بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ پنجاب کا ضمنی الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی اور نون لیگ ہار گئی، لیکن گیم ابھی باقی ہے، گیم اوور نہیں ہوئی، کھیل ابھی باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ کو میرا خیال ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ نون لیگ کیوں ہاری۔ یہ وہ والی باتیں ہیں کتابی، جو وہ بعد میں ہارتے، اگر وہ جیت جاتے تو کیوں جیتی، وہ جو کیوں ہاری، وہ یہ اس پہ۔ لیکن خیر میں جلدی اس پہ، پہلی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جی انہوں نے غلط ٹکٹ دیے تھے اور اس چیز کا ان کو نقصان ہو رہا تھا، ٹھیک۔ اچھا میں آتا ہوں، میں ساری باتوں کا آپ کا جواب دوں گا۔ اور انہوں نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیے، انہوں نے لوٹوں کو ٹکٹ دیے، انہوں نے، لیکن مجبوری تھی ان کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے لوٹوں کو ٹکٹ دینا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر زرداری صاحب بیچ میں گارنٹر، باقی بہت سارے لوگ گارنٹر، خود نون لیگ نے ان کو گارنٹی دی تھی، تو وہ مجبوری میں ان کو ٹکٹ دینا تھا، ٹھیک ہے جی۔ امیدوار وہ غلط تھے، ان کے اپنے امیدوار نہیں تھے، ان کے اپنے لوگ سخت ناراض ہو گئے، نالاں تھے، لیکن ان کو ٹکٹ ضرور دینا تھا کیونکہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، وہ اس سٹیج پر وہ کمٹمنٹ وائلیٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب کے لوگ تھے، اس میں اسد کھوکھر صاحب کے لوگ تھے، اس میں جناب علیم خان صاحب کے لوگ تھے، تو ظاہر ہے جب انہوں نے ان کا اس مشکل میں ساتھ دیا تو ان کو بھی دینا تھا، لیکن ان کے اپنے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ بیانیہ بنایا اینٹی امریکن اور میرے خلاف سازش ہو گئی، وہ اس کا بھی ڈیفینیٹلی اثر ہوا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تیسری بات کہ نون لیگ کی حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑے، وہ مشکل فیصلوں کا سارا بوجھ نون لیگ پہ آن پڑا، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ گیا، نہ وہ باقی اتحادی جماعتوں پہ گیا، چونکہ وزیر اعظم ان کا تھا، وزیر خزانہ ان کا تھا، ہر وقت یہ نظر آتے تھے پریس کانفرنس کرتے وقت، پیٹرول کی قیمت بڑھتی تو انہی کے سائن ہوتے تھے، ڈیزل کی بڑھتی تو انہی کے سائن ہوتے تھے، بجلی کی بڑھتی تو انہی کے، آئی ایم ایف کے ساتھ مشکل معاہدہ ہوا تو یہی گئے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہونا تھا، اس کا اثر یہ 3-4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ہارے۔ اچھا دوسرا کوشچن، وہ ہارے تو کیوں ہارنے دیا گیا، یہ میرے لحاظ سے بہت زیادہ اہم کوشچن ہے۔ بھائی ہر بندہ کہہ رہا تھا نا، ایک میں نے نہیں کہا تھا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ تھے 100% تجزیہ کار، 100% صحافی، 100% میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ نون لیگ جیتے گی، ٹھیک، کیسے میں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، میں نے خود تجزیہ دیا تھا، میں اس کو اون کرتا ہوں کہ جی 12 سے 15-16 سیٹیں نون لیگ جیتے گی اور 4 سے 6 سیٹیں وہ جیتیں گے، ٹھیک، وہ الٹ ہو گیا۔ اچھا وہ کیوں ہوا میں بتاتا ہوں، سارے کے سارے تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے۔ اچھا کچھ تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کو الیکشن مینیج کرنا آتا ہے، وہ جیتے گی، وہ سارا کچھ۔ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، زیادہ اس سے غرض ہے کہ میں نے کہا نا کہ گیم ابھی باقی ہے، گیم اوور نہیں ہوا، یہ ذرا آپ نے ضرور سننا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں کس لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ تمام کے تمام 100% صحافی اور 100% میڈیا نے یہی کہا کہ نون لیگ جیتے گی۔ کیوں؟ کچھ نے تو یہ کہا جی مینیج کرنا ان کو آتا ہے، حکومت ان کی ہے اور سارا کچھ۔ کچھ لوگوں کو تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ، اور حمزہ شہباز ہے، حمزہ شہباز کو الیکشن جیتنے کا بڑا تجربہ ہے، وہ یہ کریں گے، وہ مشینری بھی استعمال کریں گے، وہ سارا کچھ۔ کچھ لوگ جو دوسری سائڈ والے تھے، جو پی ٹی آئی کی سائڈ پہ تھے، کیونکہ آج کل وہ صحافت اس طرح کی نیوٹرل تو صحافت رہی نہیں، انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ اس وجہ سے جیتے گی کیونکہ وہ دھاندلی کرے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% لوگوں نے یہی کہا، کچھ نے کان کو ادھر سے پکڑا، کچھ نے ادھر سے پکڑا، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو کچھ یہ تجزیہ کار اپنا تجزیہ کر رہے تھے صافیانہ انداز میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نون کو مینیج کرنا آتا ہے، وہ گورنمنٹ ان کی ہے، حکومتیں نہیں ہارا کرتی، ضمنی الیکشن ہوتے ہی حکومتوں کے ہیں، اور مشینری بھی یوز ہوگی اور فلاں بھی یوز ہوگا، اور حمزہ کو بڑا تجربہ ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو دوسری سائڈ والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دھاندلی ہوگی، الیکشن کمیشن بھی کرے گا، مسٹر ایکس بھی کرے گا، مسٹر وائی بھی کرے گا، اور دھاندلی اس ٹائم پہ ہوگی، اور نون لیگ کو پکا جتوانے کا پلان ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ 100% اسی بات پر متفق تھے کہ نون لیگ جیتے گی، لیکن نہیں جیتی، ٹھیک ہے۔
اب دھاندلی بھی نہیں ہوئی، چلو الیکشن کمیشن نے بھی نہیں کی، خان صاحب کی بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ الیکشن کمیشن دھاندلی کر رہا ہے، مسٹر ایکس مسٹر وائی والی بھی ساری تھیریز غلط ہو گئیں، وہ بھی نیوٹرل رہے۔ لیکن حمزہ شہباز جس کا پورے کا پورا سب کچھ اسی پہ داؤ پہ لگا ہوا تھا اور وہ الیکشن ہار گیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ نہ اس نے مشینری استعمال کی۔ بھائی سوال تو بنتا ہے نا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نا، نہ انہوں نے کوئی ٹیکٹکس استعمال کیے، نہ انہوں نے کوئی پیسے چلائے، نہ انہوں نے یہ جتنی بھی ڈیوٹیز لگتی ہیں تو یہ انہی کے ملازم ہوتے ہیں صوبائی حکومت کے، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اپنے تو سارے ایسے ملازم کوئی نہیں ہوتے، یہ انہی کے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے جس طرح سے وہ ڈیوٹیز لگاتے ہیں یا جو صورتحال ہوتی ہے انہوں نے کیوں نہیں کی؟ تو کیا انہوں نے وہ بہت ہی شریف بن کے، بہت ہی میسنے بن کے، بہت ہی اچھے بچے بن کے یہ سارا کچھ کیا چپ کر کے؟ جی یہ ہونے دیں، بس ٹھیک ہے ہم ہار جاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہوا ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے بھی کوئی وجوہات ہیں۔ یہ کوشچن میں کروں گا نا، سوال کروں گا، آپ نے سوچنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا فوری طور پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا جی تسلیم کرنے چاہیے ریزلٹس، نون لیگ کو تسلیم کرنے چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا، آگے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور خیر ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہنا پرویز بٹ صاحب نے بھی یہ باقاعدہ مبارکباد دی، ملک احمد خان صاحب نے بھی مبارکباد دی، سب نے مبارکباد دے دی فوری طور پہ، جناب مبارک ہو پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہے جناب، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ۔ اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں صرف نون لیگ ہوتی ہے، حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، سردار ایاز صادق صاحب اور جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے ساتھ وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی تھے، باقی بھی لوگ تھے، نون لیگ کی اہم پریس کانفرنس، وہ کوئی ابھی سے کوئی تھوڑی دیر یعنی رات کے 12 بجے کے بعد ہوتی ہے وہ پریس کانفرنس، اور بڑی اہم پریس کانفرنس۔ اس میں سب سے زیادہ سوال جو اہم ترین پوچھے گئے، اور اب آپ کے ساتھ بھی میں وہی ڈسکس کرنے لگا ہوں اور آپ کو بھی یہی سب سے بڑا وہ ہوگا، اب ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے نا، اب کیا ہوگا؟ کیا حمزہ شہباز چلے جائیں گے یا حمزہ شہباز رہیں گے؟ گیم اوور ہے یا گیم ابھی باقی ہے؟ کیا صورتحال کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اس نتیجے کے مطابق اگر منوان ایز اٹ از اچھے بچوں کی طرح چلتے ہوئے وہ ٹرانزیشن ہو جائے، اقتدار منتقل کر دیا جائے، تو وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ وہ بنے گا جناب چودھری پرویز الہی صاحب، اگر ایسا ہو تو، ٹھیک ہے۔ چودھری پرویز الہی کبھی بھی نہیں چاہیں گے، وہ کہ وہ کہہ چکے ہیں، ابھی بھی ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے عمران خان صاحب کہیں گے میں اسی ویسے ہی کر دوں گا، لیکن چودھری پرویز الہی کا تو خام خواہ وہ ہوگا کہ جی میں تو 1 سال پورا کروں۔ چودھری پرویز الہی کا سب سے بڑا اختلاف جو نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ جی نہیں، میں تو وزیر اعلیٰ پورے باقی والے عرصے کے لیے بنوں گا، میں 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے نہیں بننا چاہتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی ان کا وہی ہوگا کہ جی میں تو پورے عرصے کے لیے بنوں۔ خان صاحب کو کون سے نفل کا ثواب ہے کہ جی وہ پرویز الہی کو ادھر پورے سال کے لیے یا 1.25 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دے؟ اور وزیر اعلیٰ تو کوئی پوچھے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے، وہ کہیں گے کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ ہے، پی ٹی آئی کا تھوڑی ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ بھی عثمان بزدار کی طرح میسنا ایسے تو نہیں ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ملنگ ہو، وہ تو خیر سے بڑا گھاگ قسم کا سیاستدان ہے، وہ پہلے بھی بن چکا ہے اور سارے کو اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ سارا کچھ وہ ہو چکا ہے، وہ تو سمجھتا ہے ہر ایک چیز کو۔ تو وہ تو خان صاحب جب خود کہہ چکے ہیں کہ اسپیکر ہوتے ہوئے بھی جب انہوں نے ہمیں اتنا بلیک میل کیا تو جب وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے تو انہوں نے کتنا بلیک میل کرنا ہے پھر؟ خان صاحب تو ابھی بھی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی نے ہمیں بلیک میل کیا ہے، وہ تو سارے کہتے ہیں کہ ہمیں 3.5 سال 3.25 سال بلیک میل کرتے، تو اس 1 سال میں جب وہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو کیونکہ خان صاحب جب ان کو کہیں گے کہ میں آپ کو ہٹانے لگا ہوں تو وہ کہیں گے لو جی ہٹائیں، میں ان کے ساتھ مل جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ چاہیں گے کہ آگے کھینچیں 1.25 سال، اور خان صاحب کو جلدی پڑی ہوگی کہ خان صاحب کہیں کہ میں کسی طریقے سے مرکز والی حکومت بھی فارغ کرواؤں اور چودھری پرویز الہی کو کہوں کہ خان صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں نا کل کی بجائے آج الیکشن اناؤنس ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس سے آگے، کیونکہ میں اشاروں کنایوں میں آج اسلام آباد میں ابھی کی رپورٹ ہے، یہ چند لمحے پہلے کی، اسلام آباد پولیس نے اپنی ویب سائٹ سے بھی دیا ہے، باقی صحافیوں نے بھی، کہ اسلام آباد میں 48 گھنٹے کے لیے ہائی الرٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اسلام آباد میں، کیونکہ الیکشن تو ہوئے، بائی الیکشن ہوئے پنجاب میں، وہ خیر سے بھگت گئے، کوئی اللہ معاف کرے بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا، کوئی بندے جو ہے نا اس طریقے سے جان سے بھی نہیں گئے، کوئی اکا دکا واقعہ ہوا، کوئی زخمی ہوا، میں نے سنا ہے کوئی ایک بندہ شاید ہو سکتا ہے جہاں بھاگو ہو، لیکن نہیں ہے ابھی تک اطلاعات غالباً، میں کہیں پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے باقی کوئی زخمی ہوئے یا باقی اکا دکا لڑائی بڑائی وہ ہو جاتی ہے، تو باقی کوئی اتنا مسئلہ نہیں کہ اسلام آباد میں کیوں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو گئی ہے، اسلام آباد میں کیوں سیکیورٹی، کیا ایسا تو نہیں ہے کوئی بڑی گرفتاری ہو رہی ہے، کوئی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سارے راستے بھی، کیونکہ یہ اسلام آباد پولیس کے میں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہائی الرٹ ہو گئی ہے اور اسلام آباد کے سارے داخلی راستوں پر بھی چیکنگ شروع ہے اور وہاں پر بھی بلاکیج لگا دی گئی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو کیا یہ جو الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ والا فیصلہ ہے یہ تو نہیں آنے لگا؟ بھائی سوال کر کے آگے جانا ہے نا، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، آپ پھر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اچھا یہ اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں، میں پہلے ضروری چیزیں میں ڈسکس کر لوں۔ اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی یہی بات ہوئی، ان سے بار بار یہی سوال ہوا کہ جی آپ ابھی اقتدار چھوڑ دیں گے، حمزہ شہباز استعفیٰ دے دیں گے، اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز استعفیٰ دے دیں اور وہ چھوڑ دیں اور پرویز الہی صاحب کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اخلاق ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے اخلاق کے تقاضے بہت سارے ہمیں احترام کرنا چاہیے، لیکن اخلاقیات ادھر ہوتی ہے کہ جب ہمارا مد مقابل بھی اخلاقیات کو مد نظر رکھے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں رکھ رہا، اس وجہ سے ابھی تک جنگ جاری ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی تک گیم جاری ہے، کھیل جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا، یعنی انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس، ٹھیک ہو گیا نا، کہ کپ اور لپس کے درمیان بہت سارے سلپس ہوتے ہیں اور ابھی وہ باقی ہیں۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ باقی سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کریں شہباز شریف صاحب کہ جی وہ پیٹرول کی قیمت بھی کم کر دیں، بجلی کی قیمت بھی کم کر دیں، بے شک پیٹرول کی 100 روپے پہ کر دیں، بجلی کی بھی بالکل گھٹا دیں، اور معاہدے کو خیر سے IMF کے معاہدے کو دھڑام سے اڑا دیں، اور بس پھر اس کے بعد اسمبلی توڑ دیں۔ خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ اسمبلی توڑ دیں۔ اچھا تو پھر یہ کیا اس کا حل ہے؟ وہ جب آج سے مہینہ پہلے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشکل فیصلے لینے چاہیے یا فوری طور پہ توڑنی چاہیے، یہ وہ لمحہ تھا جس میں سارے سٹیک ہولڈر سے انہوں نے پوچھا کہ جی کیا کرنا چاہیے، سب کو صلاح مشورے میں شامل کیا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں، مشکل فیصلے کریں گے لیکن ہم جو ہے نا اس میں ریاست کو بچائیں گے، سیاست کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فار دا ٹائم۔ لیکن اتنی کوئی شرافت بھی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میری سیاست تو بالکل پانی میں، خیر سے جو ہے نا چلیے۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میں ان کو بھی جواب دے دوں کہ جی زرداری صاحب نے نون لیگ کو ڈبو دیا ہے، نون لیگ کو بچا ہے کہ زرداری صاحب، ٹھیک ہے زرداری صاحب بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن نون لیگ کے پاس بھی بہت پرانے بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں، میاں صاحب کو بچی ہیں، مریم نواز صاحبہ کو بچی ہیں، مریم شہباز شریف صاحب کو بچے ہیں، حمزہ شہباز، یہ سارے کے سارے بہت ہی تجربہ کار، ڈیسنٹ قسم کے، بہت ہی سینئر، بہت ہی سیریس سیاستدان ہیں، یہ سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے کہہ دیا آپ جناب اس طرح سے کریں کہ شمال کی جانب روانہ ہو جائیں اور وہ بھی روانہ ہو گئے، نہیں ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ منطق میں نہیں مانتا، یہ لاجک وہ کسی اور کو منوائیں، یہ وہ بات نہیں ہے کہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گیم کھیلی ہے اور یہ وہ نیوٹرل رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہی سچ ہے جو کہ ہمارے تک جو اتھینٹک اطلاعات پہنچی ہیں کہ جی ایکسٹینشن انہی سے لینی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کل الیکشن ہو جائیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کل ہی کل خیر سے حمزہ شہباز سے گیم چلی جائے؟ گیم ابھی بہت باقی ہے، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ آپ الٹا جناب کرتے کیا ہیں، آپ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں۔ جناب رقوی صاحب آپ ہمیں تو، بھائی میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، میں نہ PTI کا ترجمان ہوں، نہ میں نون لیگ کا ترجمان ہوں، ہمیں صحافت کرنے دیں، ہمیں اپنا تجزیہ دیتے ہیں، آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں، لیکن آپ یہ ناراض ہو جاتے ہیں جناب آپ ہمیں کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو؟ بھائی اگر آپ میں مثلا بالفرض میں کہہ دوں کہ نون لیگ کے ووٹر سپورٹرز نے یہ کہا، تو پھر نون لیگ کے ووٹر سپورٹرز، آپ نے خود لاہور میں اپنی جماعت کو ووٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، اور جماعت نے بھی کوئی انٹرفیئرنس بھی نہیں کی کسی قسم کی بھی، چپ کر۔ بھائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگ جو ہلکے جو ڈیسیجن میکر جس طریقے سے وہ پتے کھیل رہے ہوتے ہیں نا،
وہ عام طور پہ نہ صحافیوں کو پتہ چلتا ہے نہ عام طور پہ. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کسی غیر سیاسی سے گلہ کیا تھا. میں نے کہا آپ نے ہمیں فلاں خبر دی تھی تو وہ خبر الٹ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں آپ کو الٹ خبر دوں. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری گیمز ایسے جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میں کلاسرا صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا تھوڑا ٹائم پہلے, تو ان کو وہ کسی کو جواب دے رہے تھے. کسی پی ٹی آئی والے نے ان سے پوچھا کہ جناب کلاسرا صاحب یہ کیا ہے, اتنا جلدی تو یو ٹرن نہیں ہو سکتا, اتنا جلدی یہ تو کوئی مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے. کلاسرا صاحب نے ہنستے ہوئے اسے جواب دیا کہ ایک تو پی ٹی آئی والوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہار جائیں تو تب بھی روتے ہیں, یہ جیت جائیں تو تب بھی روتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کا خدشہ ٹھیک ہے. گیم ابھی اوور نہیں ہوئی, گیم ابھی باقی ہے. اب ہونا کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, آپشن آپ خود ڈسکس کر لیں. کیا پتہ کو 4 5 6 10 لوگ اس دن غیر حاضر ہو جائیں, کہ بھائی پتہ تو نہیں چلتا نا. ابھی گورنر بھی انہی کا بیٹھا ہے بھائی, سمجھ آ گئی نا آپ کو نا. ابھی چودھری برادران کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ابھی یہاں پہ مل کے کیا کرتے ہیں کہ جی کل پرسوں ان کا اجلاس بھی ہے اتحادیوں کا, وہ بھی کیا کرتے ہیں, کیا صورتحال کیا ہوتی ہے, کیا سلسلہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں باقی ہیں بھائی, بہت ساری چیزیں ہیں. خان صاحب کا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ وہ کہے کہ وقاف لیگ کا وزیر اعلیٰ بیٹھے اور وہ 1.5 سال تک یا سال تک یا 1.25 سال تک بیٹھا رہے؟ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں وہ چاہیں گے کہ فوری طور پہ توڑ دیں, لیکن اتنے تک وہ توڑنا نہیں چاہیں گے کہ جب تک وہ کہیں گے کہ سینٹر میں حکومت نہ ٹوٹے. لیکن گیم ابھی باقی ہے, وہ کرتے کیا ہیں ذرا دیکھتے جائیں. یہ 22 کو اتنا, آج 18 تو ہو گئی ہے, 17 کو الیکشن ہو گیا, 18 ہو گئی ہے, 3 دن ٹوٹل باقی ہیں. ان 3 دنوں میں کیا کلٹیاں کھاتی ہے سیاست آپ نے دیکھا. یہاں تو 48 گھنٹے میں, 24 گھنٹے میں, بلکہ 12 گھنٹے میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. تو کیا ہونا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ باقی بھی سب کو پتہ ہے کہ آج وہ الیکشن اناؤنس کر دیں, جو کہ خان صاحب بھی چاہتے ہیں. IMF کا معاہدہ بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا, سارا کچھ ادھر دھرے کا دھرا, ملک بھی خیر سے دیوالیہ ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے. معاملہ تو یہ ہے نا, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس نا, کوئی یہ تھوڑی ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں بٹھا دیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بھائی آپ کسی صحافیوں پہ نہ غصہ کیا کریں, اپنے آپ پہ کریں. لاہور والوں نے نہیں دیا نون لیگ کو ووٹ, اب ہم اس کا کیا جواب دیں. لیکن نون لیگ نے کیوں نہیں ہاتھ پہ پیر ہلائے, گیم ابھی باقی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اور کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اخلاقیات کا تقاضا, ہم بھی یہی کہیں گے نا, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے شہباز صاحب آپ اسمبلی توڑیں اور چلے جائیں, حمزہ صاحب آپ اسمبلی توڑیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں. ایسے نہیں ہوتا کہ جو صحافی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, کہ انہوں نے کیا کیوں نہیں, کیا پتہ کسی کے بیانیے کو دفن کرنا ہو گیا. میں بہت اشاروں کناروں میں باتیں کر رہا ہوں, کیا پتہ کچھ یہ سجی دکھا کے کھبی مارنی ہو, کوئی ایک میں ریلیف دے کے دوسرے میں اڑانا ہو. بہر ایک بات ہوتی ہے نا, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ 48 گھنٹے میں ہائی الرٹ ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے گا گیم ابھی باقی ہے. تجزیے سب کے غلط نہیں ہوتے, ایسی بات نہیں ہے کہ سب کے تجزیے غلط ہوں, لیکن جو ہاتھ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بہت ہی اوپر کی پلاننگ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.